نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک کو بند رہنے دے، آواز تھوڑی بڑھا دے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے کامراہ کی سرزمین پر ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام درس عرفان القرآن کی اس برکت نشست میں حاضر ہیں۔ اس درس عرفان القرآن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کے جمیع قائدین اور کارکنان کو، جملہ فورمز کے قائدین اور کارکنان، منہاج القرآن علماء کونسل، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مستفوی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، الحمدللہ آج ہمارے اسلامک سینٹر اس بیسمنٹ کی چھت پر پہلا درس عرفان القرآن منعقد ہو رہا ہے۔ اس کی تعمیر میں جن ساتھیوں کی کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، اور جس ساتھی نے دامیں، درہمیں، قدمیں، سخنیں کسی بھی انداز سے اس سینٹر کی تعمیر کے لیے کاوش کی ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میرا مالک یہ ساری محنتیں ان تمام ساتھیوں کے لیے توشہ آخرت بنا دے، اور مالک کائنات اس سینٹر کے آباد کرنے کے سبب ان کی اولادوں کو اس مشن میں قبول کر لے۔ سامعین محترم، آج کے درس عرفان القرآن کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے عظمت اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ والی کے احکامات کے پیش نظر آج سے ہم اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کو سلسلہ وار شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب شاید بعض جوانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موضوع کے انتخاب کا سبب کیا ہے؟ تو سامعین محترم، آج اگر ہم اپنے معاشرے پہ نگاہ ڈالیں، اس معاشرے کا انسان ظاہری اعتبار سے تو ترقی کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے زوال کا شکار نظر آتا ہے۔
ظاہراً انسان نے اتنی ترقی کر لی کہ چاند تک پہنچ گیا، لیکن اخلاقی اعتبار سے اس طرح زوال کا شکار ہو گیا کہ والدین کا حیا بھی ختم ہو گیا، رشتہ داروں کا ادب اور احترام ختم ہو گیا۔ آج اگر اس معاشرے کو دیکھیں تو سگے بھائی بھائیوں کے دشمن ہو گئے، معاشرے میں انتہا پسندی عام ہو گئی۔ یہی سبب ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر ہر روز قتل و غارت گری کی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اگر ہم اپنے گھروں کو جنت کا ماحول دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس صرف ایک ذریعہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اس معاشرے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ جوڑ لیں۔ تو سامعین محترم، جب غرض و غایت سمجھ گئے تو آئیں آج کے درس عرفان القرآن میں عظمت اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ القلم کی آیہ کریمہ نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، رب کائنات نے ارشاد فرمایا اور بے شک اے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ اللہ رب العزت پیارے محبوب کے اخلاق کی عظمت کو بیان کر رہا۔ اللہ فرماتا میرے پیارے محبوب بے شک آپ عظیم الشان اخلاق پر فائز ہیں۔ اب ذہن سوال کرے گا کہ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کے اخلاق کی عظمت کو کیسے بیان کیا، کیوں بیان کیا، بیان کرنے کا سیاق و سباق کیا ہے؟ تو سامعین محترم، اس آیہ کریمہ کا شان نزول جانیں گے تو یہ نقطہ سمجھ جائیں گے کہ رب کائنات نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اتنا عظیم کیوں کہا۔ سامعین محترم، جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ نبوت کا اعلان فرمایا، محبوب علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ کوہ صفا پہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کو بلا لیا، مشرکین کو بلا لیا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بت جن کے سامنے تم جھکتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، جن کو خدا کہتے ہو، وہ سب جھوٹے ہیں، خدائی کے لائق ایک ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب محبوب علیہ السلام نے ان کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، تو اب ان کفار نے، ان مشرکین نے معاذ اللہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف پروپیگیشن شروع کر دی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کی گلیوں میں چلتے تو وہ مشرکین، وہ کفار اور بالخصوص ولید بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے چلتا اور جن لوگوں سے حضور ملاقات کرتے ان کو جا کے کہتا معاذ اللہ محمد عربی کی باتوں کو نہ سننا، معاذ اللہ یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ کاہن ہیں۔ تو سامعین محترم، وہ مکہ کے کافر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف پروپیگیشن کر رہے تھے۔
حضور کی ذات اقدس پہ زبانیں تان دراز کر رہے تھے، اور دوسری طرف پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حوصلہ تھا، حضور کا تحمل تھا، حضور کا صبر تھا کہ وہ صبح و شام حضور کی ذات پہ اعتراض کر رہے تھے۔ پیارے محبوب کائنات اعتراضات سننے کے باوجود کسی کے اعتراض کا جواب نہیں دیتے تھے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے۔ محبوب کائنات کسی کی بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں دیتے تھے۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اتنے اعتراضات ہو رہے تھے اور محبوب کائنات حوصلے سے، صبر سے رب کائنات کی وحدانیت کا پیغام پہنچا رہے تھے، اس کیفیت کو جب رب کائنات نے دیکھا تو رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب مکرم آپ تو خلق عظیم پر فائز ہیں کہ وہ تانے دیتے ہیں، آپ کسی کے تانے کا جواب بھی نہیں دیتے۔ سامعین محترم غور کریں، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ نبی تو اپنی ذات پر ہونے والے اعتراض کا جواب بھی نہیں دیتے، کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، اور ہم اسی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ لے یا ہمیں کہیں سے خبر پہنچے کہ فلاں بندہ آپ کو اچھا نہیں جانتا، ہم وہیں سے بد کلامی کا آغاز کر دیتے ہیں۔ آئیں آج کے درس عرفان القرآن میں بیٹھ کر یہ نیت اور ارادہ کریں کہ ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا رنگ اپنی زندگیوں میں داخل کر کے جائیں گے۔ تو سامعین محترم سورہ القلم کی یعنی ابتدائی آیات بینات کا شان نزول دیکھیں، اور اللہ رب العزت کا پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنا دیکھیں۔ جب پیارے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے اعتراض کا جواب نہیں دیا تو رب کائنات خود میدان میں آیا۔ مالک کائنات اب محبوب پہ ہونے والے ہر اعتراض کا جواب خود دینے لگا۔ ان ظالموں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر کہا، کاہن کہا، مجنون کہا۔ رب کائنات اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع اس انداز سے کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون۔ مالک کائنات اس آیہ کریمہ میں 3 قسمیں کھاتا ہے۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہاں پر قسم کا فائدہ دے رہی ہے۔ نون مالک کائنات نور محمدی کی قسم کھاتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھاتا ہے۔ والقلم وما یسطرون، نون کی قسم یعنی نور محمدی کی قسم، اور قلم کی قسم، اور اس قلم نے جو کچھ لکھا اس لکھے گئے کی قسم۔ اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کھائیں، اور 3 قسمیں کھا کے مالک کائنات آگے کیا فرماتا ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے محبوب مکرم یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، اے میرے مصطفیٰ یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے میرے مصطفیٰ آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہے۔ سامعین محترم اللہ رب العزت نے کفار کے اعتراضات کو رد کر دیا، اور کفار کے اعتراضات کو رد کس انداز میں کیا؟ پہلے 3 قسمیں کھائیں۔ سامعین محترم اب غور کریں، قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ جب آپ اور میں قسم کھاتے تو سامعین محترم ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ ہمارا کلام پختہ ہو جائے،
سننے والا ہمارے کلام پہ یقین کر لے، لیکن اللہ رب العزت کا کلام تو بہت اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ رب کائنات اپنی بات میں پختگی لانے کے لیے قسم کھانے کا محتاج نہیں ہے، یقین پیدا کرنے کے لیے وہ مولا قسم کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر ذہن سوال کرتا ہے، مولا جب تیرا کلام قسم کا محتاج نہیں ہے تو پھر تو قسم کیوں کھاتا ہے؟ اور ایک نہیں، اسی ایک مقام پہ رب کائنات 3 قسمیں کھاتا ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر الوالی نے لکھا، آئمہ تفسیر نے لکھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رب کائنات یہاں قسم کلام میں پختگی لانے کے لیے نہیں کھاتا، بلکہ مالک کائنات یہاں قسم کھاتا ہے عظمت محمد مصطفیٰ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ نون والقلم وما یسطرون، رب کائنات 3 قسمیں کھاتا ہے اور 3 قسمیں کھا کے کفار کو جواب دیتا ہے، ارے کافرو، جس ہستی کو تم مجنون کہتے ہو اس پہ تو اللہ کا فضل ہے، اس پہ اللہ کا کرم ہے، اس پہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہے، اور جس پر نعمتوں کی بارش ہو کیا وہ بھی مجنون ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کا انداز کلام دیکھتے جا رہے، پھر ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ رب کائنات نے قلم کی قسم کیوں کھائی؟ تو آئمہ تفسیر لکھتے ہیں قلم کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ قلم علم کی اساس ہے، قلم شعور کا استعارہ ہے، قلم عقل کا اشارہ ہے۔ رب کائنات قلم کی قسم کھا کے مکہ کے ان کافروں کو، تانے دینے والوں کو جواب دیتا ہے، ارے مجنون تو وہ ہوتا ہے جو بے عقل ہو، مجنون وہ ہوتا ہے جو بے علم ہو، مجنون وہ ہوتا ہے جو بے شعور ہو۔ رب کائنات قلم کی قسم کھاتا ہے، اور قلم نے جو کچھ لکھا اس لکھے گئے کی قسم کھاتا ہے، فرماتا ہے میں علم کی بنیاد کی قسم کھاتا ہوں، علم کی قسم کھاتا ہوں کہ سن لو، تم جس ہستی کو معاذ اللہ مجنون کہتے ہو، علم کا مرکز بھی وہی مصطفیٰ ہے، شعور کا مرکز بھی وہی مصطفیٰ ہے، تہذیب کا مرکز بھی وہی مصطفیٰ ہے۔ لہذا پوری کائنات کو جو علم نصیب ہو رہا ہے، شعور نصیب ہو رہا ہے، آگہی نصیب ہو رہی ہے، ہر کسی کو علم، فکر، شعور، تہذیب جو مل رہی ہے وہ نسبت محمد مصطفیٰ سے مل رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت قلم کی قسم کھا کے اور قلم نے جو کچھ لکھا اس لکھے گئے کی قسم کھا کے بتاتا ہے، ارے لوگو جان لو، علم کی بنیاد قلم بتاتی ہے کہ قلم کو بھی نور محمدی سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، یہ اللہ نے چاہا تو ربیع الاول میں موضوع رکھیں گے کہ پوری کائنات کو نور محمد مصطفیٰ سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے 3 قسمیں کھا کے فرمایا کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ اب سامعین، جس آیہ مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیارے محبوب مکرم، آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا پہلا کلمہ دیکھیں، ماں کا معنی ہے نہیں، اور جب یہ کلام کے آغاز میں آ جائے تو اس کا معنی بنتا ہے ہرگز نہیں۔ معنی کیا بنے گا؟ ہرگز نہیں۔ اے علم والے محبوب، آپ ہرگز مجنون نہیں ہیں۔ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، اپنے رب کی نعمت کے سبب۔
اب ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی وہ کون سی نعمت ہے جس نعمت کی وجہ سے محبوب مجنون نہیں ہے؟ تو جہاں آئمہ تفسیر لکھتے ہیں اس نعمت سے مراد نعمت نبوت ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے محبوب کو اپنا نبی بنایا، نبی منتخب کیا، رسول منتخب کیا۔ تو جس ہستی کو اللہ چن لے کیا وہ بھی مجنون ہوتا؟ فیکم انبیاء، مالک کائنات نے فرمایا کہ یہ نبوت نعمت ہے۔ پھر آئمہ تفسیر لکھتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد قرآن ہے، اس نعمت سے مراد وحی ہے کہ جس پہ رب کائنات وحی نازل کرتا ہے، کیا وہ بھی کبھی مجنون ہوگا؟ یہاں پھر دلیل کے طور پہ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، رب کائنات کی اس نعمت کا ذکر کرو جو رب کائنات نے آپ پر کی ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، کہ رب کائنات نے تم پر تمہاری طرف کتاب بھیجی۔ تو گویا کتاب، وحی اور قرآن بھی نعمت ہے۔ پھر جس نعمت کا ذکر ہے وہ نعمت تکمیل دین ہے، وہ دین جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا تھا، وہ وحی جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام پہ ہوا تھا، رب کائنات نے وہ دین ذات محمد مصطفیٰ پہ مکمل کر دیا۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب کائنات فرماتے اے پیارے محبوب، ہم نے آپ پر نعمت دین مکمل کر دی۔ گویا اللہ فرماتے ما انت بنعمت ربک بمجنون، سونیا آپ پر تو رب کی بڑی نعمتیں، اللہ رب العزت نے آپ پر نعمتوں کی بارش کر دی، اللہ نے آپ پر نعمت نبوت مکمل کر دی، اللہ نے آپ پر نعمت وحی مکمل کر دی، اللہ نے آپ پر نعمت تکمیل دین کر دی۔ تو جب مالک کائنات نے آپ کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے تو جس پر چھما چھم نعمتیں برس رہی ہوں، کیا وہ بھی کبھی مجنون ہوتا؟ سامعین اس سے اگلے کلمہ پر غور کریں، اللہ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک، سونیا آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب۔ یہاں اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا محبوب آپ کائنات کے رب کی نعمت کے سبب، بلکہ اللہ فرماتے محبوب آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہیں۔ تو سامعین رب یہ کہہ سکتا تھا آپ کل عالمین کے رب کی نعمت کے سبب۔ ذہن سوال کرتا ہے کیا رب کل عالمین کا رب نہیں ہے؟ تو مولا جب تو کل عالمین کا رب ہے تو یہی کہتا کہ کل عالمین کے رب کی نعمت کے سبب۔ اور پھر سامعین محترم قرآن مجید کا یہ صرف ایک مقام نہیں ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، درجنوں مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اپنے رب ہونے کا تذکرہ کرنا تھا، اپنے رب ہونے کا اظہار کرنا تھا، لیکن وہ نسبت محمد مصطفیٰ سے کیا۔ غور کرے قرآن مجید، کہیں رب کائنات فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب مکرم ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، سونیا آپ کا رب آپ کو دے گا۔ کہیں رب کائنات فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے محبوب مکرم آپ کے رب کی قسم کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ محبوب کے ہر حکم کو مان نہ لے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ
اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اے محبوب آپ کے رب کا فیصلہ یہ ہے۔ تو سامعین محترم، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، درجنوں مقامات ہیں جہاں رب کائنات نے اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نسبت محمد مصطفیٰ سے کیا۔ سوال قائم ہے، مولا کیا تو ہمارا رب نہیں ہے؟ کیا جواب آتا ہے کہ بندے میں تیرا بھی رب ہوں۔ مولا کیا تو کل عالمین کا رب نہیں؟ جواب آیا ہاں، الحمدللہ رب العالمین، ہاں میں کل عالمین کا رب ہوں۔ تو اے رب کائنات، پھر ذہن سوال کرتا ہے، جب تو کل عالمین کا رب ہے، کل کائنات کا رب ہے، شرق و غرب کا رب ہے، شجر و حجر کا رب ہے، تو مولا پھر یہاں کہتا نا کہ محبوب کل عالمین کے رب کی نعمت کے سبب آپ مجنون نہیں۔ ایسا کیوں فرماتا ہے؟ ما انت بنعمت ربک، سونیا تیرے رب کی نعمت کے سبب۔ تو سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی نے یہ نکتہ سمجھا دیا کہ دنیا والو، وہ رب تو کل کائنات کا ہے، لیکن رب کائنات انداز ملاطفانہ میں سمجھا رہا ہے، میں رب تو کل عالمین کا ہوں، لیکن جتنا مزہ، جتنا سرور، جتنا لطف رب محمد کہلا کے آتا ہے، اتنا مزہ کسی اور کا رب کہلا کے آتا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نسبت محمد مصطفیٰ سے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، سوہنے محبوب آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہے۔ اب سامعین محترم، اس سے آگے اذان سما کر لیں۔ سامعین محترم، جو آیات بینات ابھی تک تلاوت ہوئی، ان میں جو مرکزی نقطہ سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دے رہا ہے۔ گویا رب کائنات محبوب کا دفاع کر رہا ہے۔ اللہ پیارے محبوب کا، اونچا بولیں گے، دفاع کر رہا ہے۔ اور سامعین محترم، پیچھے تاریخ نبوت کا مطالعہ کریں، ہر نبی کی قوم نے اپنے نبی پہ اعتراضات کیے۔ قرآن کو پڑھتے جائیں، جب بھی کسی قوم نے اپنے نبی پر کوئی اعتراض کیا ہے تو ہر نبی نے اپنی ذات پر ہونے والے اعتراض کا جواب خود دیا۔ ہر نبی نے جوابات خود دیے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا قال الملأ من قومہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، معاذ اللہ، نوح علیہ السلام کی قوم کہتی ہے کہ آپ کھلی گمراہی میں نظر آتے۔ اعتراض وہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی ذات پہ ہونے والے اعتراض کا جواب خود دیتے، فرماتے قال یا قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہی میں نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں کل عالمین کے رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اعتراض قوم نے کیا، جواب حضرت نوح علیہ السلام نے خود دیا۔
پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے اعتراض کیا. سورۃ الاعراف کو پڑھیں. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا معاذ اللہ کہ اے ہود آپ ہمیں حماقت والے نظر آتے ہیں، آپ ہمیں حماقت والے نظر آتے ہیں. اتنا بدترین اعتراض. تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہود علیہ السلام کو دیکھیں. حضرت ہود علیہ السلام اپنی ذات پہ ہونے والے اعتراض کا جواب پھر خود دیتے ہیں. فرماتے قال یا قوم، اے میری قوم، لیس بی صفاہا، سن لو کہ میں حماقت کرنے والا نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں. آگے فرماتے ہیں وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں کل عالمین کے رب کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا. سامعین وقت مختصر ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں. جس نبی پر اعتراض ہوا اس نبی نے اپنی ذات پر ہونے والے اعتراض کا جواب خود دیا. لیکن صدقے جائیں مقام مصطفیٰ پر، واری جائیں شان مصطفیٰ پر. ادھر اعتراض معاذ اللہ وہ کفار ذات مصطفیٰ پہ کرتے ہیں. محبوب کا اخلاق تھا، محبوب خاموش رہتے، محبوب پر ہونے والے ہر اعتراض کا جواب خود خدا دیتا. سورہ القلم کو آپ نے دیکھا، ان ظالموں نے کہا کہ آپ مجنون ہیں. اللہ فرماتا سونیا تو چپ کر جا، اب باری میری ہے. اللہ فرماتے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے سونے آپ تو اپنے رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہے. پھر آگے غور کریں، رب کائنات پر سورہ تکویر میں فرماتا ہے وما صاحبکم بمجنون، اے مکہ والو تمہیں اپنی صحبت عطا کرنے والے سونے محمد مصطفیٰ مجنون نہیں ہیں. پھر بعض نے کہا کہ یہ قرآن یہ شاعری ہے، اس انداز سے اعتراض ہوا تو رب کائنات نے فرمایا انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کا کلام ہے، یعنی زبان مصطفیٰ سے تم تک پہنچتا ہے. اگر رب کائنات فرماتا ہے وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے اعتراض کا جواب بھی خدا دے رہا ہے. پھر یہاں تک سامعین محترم سورۃ الضحیٰ کو پڑھیں. کفار نے اعتراض کیا معاذ اللہ کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا. استغفر. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مغموم ہوئے، قلب مصطفیٰ پہ بوجھ آیا تو رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. سورہ الضحیٰ کی آیات بینات عطا کر کے رب فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے وقت چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والے مصطفیٰ، کیا ایسے خوبصورت چہرے والے یار کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ کیا ایسے حسین و جمیل محبوب کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ کیا ایسے من موہنے محمد کو بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اے وقت چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے والے محبوب اور سیاہ رات کی طرح پیاری پیاری سیاہ زلفوں والے محبوب، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا. کفار کا اعتراض تھا کہ چھوڑ دیا، رب کائنات نے وہیں پہ ان کے اعتراض کا جواب دیا. پھر قرآن کو پڑھیں، سورہ الکوثر کا شان نزول دیکھیں. جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ کا وصال ہو گیا، آخری بیٹا بھی حضور کا اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، تو جب محبوب علیہ السلام کی اولاد نرینہ نہ رہی، سب بیٹوں کا وصال ہو گیا، تو کافروں نے ظالموں نے خوشیاں منائی.
اور بدبخت کافر کہنے لگے اب ترا محمد استغفر۔ تو سامعین غور کریں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے کے وصال کی وجہ سے دکھی پہلے تھے، دل پہ بوجھ تھا، جب کافروں نے تانے دیے بوجھ بڑھ گیا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پہ بوجھ آیا، رب کائنات نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، سورہ الکوثر عطا کر کے۔ ادھر کفار کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نسل محمد مصطفیٰ کٹ گئی، رب فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب کائنات یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل کٹ گئی، ہم آپ کو اتنی اولاد دیں گے، اتنی اولاد دیں گے کہ دنیا والے مٹ جائیں گے، آپ کی نسل قیامت تک جاری اور ساری رہے گی۔ پھر سامعین محترم غور کریں، ابو لہب نے معاذ اللہ حضور تاجدار کائنات کی ذات کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے اعتراض کیا۔ ادھر ابو لہب کائنات کے والی، پوری کائنات کے محبوب سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی کا اشارہ کر کے اعتراض کرتا ہے، رب قرآن اتار دیتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرے محبوب پر اعتراض کی انگلی اٹھانے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ قرآن اتار رہا ہے۔ سامعین پورا قرآن پڑھتے جائیں، یہ نقطہ سمجھ آئے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ان پر اعتراضات ہوئے، ہر نبی نے اپنی ذات پر ہونے والے اعتراض کا جواب خود دیا، لیکن جب وہ اعتراضات سونے محبوب پہ ہوئے ہر اعتراض کا جواب خود خدا دیتا رہا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور اس سے آگے رب کائنات محبوب کو خوشخبری سناتا ہے، اور خوشخبری کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ فرماتا ہے سونے محبوب آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ سے ایسا اجر ہے، ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور اللہ اشارہ دے رہا ہے محبوب اجر اسی پر ہوتا ہے جو اجر والا ہو، جو اجر کے قابل ہو، جو صاحب فہم ہو، جو صاحب شعور ہو۔ تو رب کائنات کا یہ فرمانا ما انت بنعمت ربک بمجنون، آگے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے محبوب جس پر اللہ کا اجر جاری رہے، کیا وہ بھی کبھی مجنون ہوتا ہے؟ سامعین غور کریں اس آیت کریمہ پر وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تین تاکیدیں لگائیں اللہ نے، انا تاکید کے لیے، لاکا یہ کام پر لام لام تاکید ہے، اجرن کے اوپر لام لا اجرن یہ لام تاکید ہے، گویا رب کائنات پورے پک پکا رہا ہے، بات کو پورا پختہ کر رہا ہے، سننے والوں کو پورا یقین دلا رہا ہے کہ ارے لوگوں میرا محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں اتنا قربت والا ہے اور اس منزلت والا ہے کہ رب خود کہتا ہے سونے محبوب آپ کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علی فرماتے ہیں، سامعین محترم غور کریں، جس کا اجر کبھی ختم نہیں ہوگا کیا وہ ہستی خود ختم ہو جائے گی؟ یہ تو ممکن نہیں کہ اجر جاری ہو اور جس پر اجر ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو رب کائنات کا یہ فرمانا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ یہ بتا رہا ہے کہ سونے محمد مصطفیٰ کی زندگی آج بھی قائم ہے، دائم ہے، وہ زندہ ہیں تو ان پر ہونے والا اجر بھی جاری ہے۔ سامعین قرآن پڑھیں، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے،
اس قرآن میں مالک کائنات نے یہ نقطہ بھی سمجھایا ہے کہ محبوب کے امتی جو محبوب کی ذات میں فنا ہوتے ہیں یہ اجر تو اللہ انہیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ سورہ الفصلت کو پڑھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ اللہ فرماتا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے لہم اجر غیر ممنون، ان ایمان والوں کے لیے بھی ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر سورہ 3 کو پڑھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ یہاں بھی کلمات وہ ہیں، بے شک وہ جو ایمان لائے عمل صالح کرتے رہے ان کے لیے رب کی بارگاہ سے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، تینوں آیات بینات کو ملا کے دیکھیں۔ سورہ القلم میں اللہ فرماتا ہے محبوب کائنات کے لیے وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے محبوب آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سورہ الفصلت میں رب کائنات ایمان والوں کے لیے فرماتا ہے کہ ایمان والوں تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ذہن سوال کرتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے مراد کیا ہے؟ تو سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظل والی نے ہمیں جو قرآن و حدیث کا نچوڑ سمجھایا ہے وہ آپ تک پہنچانے لگا کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان در حقیقت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔ ایمان محبت مصطفیٰ میں فنائیت کا نام، ایمان ادب مصطفیٰ میں فنائیت کا نام۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سیرت لائے اسی سیرت میں فنا ہونے کا نام عمل صالح ہے۔ گویا حضور کی ذات سے تعلق ایمان بنتا ہے، حضور کی تعلیمات اور حضور کی سیرت سے تعلق اعمال صالحہ بنتے ہیں۔ گویا ایمان بھی گھوم رہا ہے ذات مصطفیٰ کے گرد اور اعمال صالحہ بھی گھوم رہے ہیں ذات مصطفیٰ کے گرد۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک جو حضور کی ذات کے دیوانے بن گئے، مستانے بن گئے اور حضور کی سیرت پر عمل کرنے والے بن گئے لہم اجر غیر ممنون، جو حضور کی ذات سے تعلق والے بن گئے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اگر اجر جاری ہے تو پھر لازم ہے کہ ماجور بھی ہو، جس پر اجر ہو رہا ہے وہ بھی زندہ ہو، موجود ہو۔ تو سامعین محترم، حضور کی نسبت کو پا کے حضور کے دیوانے اور حضور کے امتی زندہ ہو گئے اور اجر والے ہو گئے، تو جس نبی کا کلمہ پڑھ کے امتیوں کو یہ اجر مل رہا ہے اس نبی پر ہونے والے اپنے اجر کا عالم کیا ہوگا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ فرماتا ہے سونے محبوب رب کی بارگاہ سے آپ کی ذات کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب مکرم بے شک آپ عظیم الشان خلق پر فائز ہیں۔ اگلی دو آیات کا ترجمہ ساتھ میں سمجھا دیتا۔ آگے رب کائنات نے ارشاد فرمایا
اور کس انداز سے فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اے محبوب مکرم ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ تانے دینے والے بھی دیکھ لیں گے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں ان قریب وہ لمحہ آئے گا کہ پردے اٹھ جائیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے، یہ کفار بھی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ اصل میں مجنون ہے کون، کہ اصل میں دیوانہ ہے کون؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ حقیقتاً دیوانہ، پاگل، بے شعور اور بے عقل کون ہے؟ سامعین محترم، اشارہ ہے یوم قیامت کی طرف کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا، وہ منظر سب کے سامنے ہوگا، یہ تانے دینے والے یہ اس دن رو رہے ہوں گے، اور اے محبوب کائنات اسی یوم معاشر میں آپ یوم قیامت کے دلہا بن کے آئیں گے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اس دن یہ دیکھیں گے کہ ہم کہاں ہیں اور محبوب کائنات کہاں۔ سامعین محترم، میں یہیں پہ بات کو روکتا ہوں، آیہ کریمہ نمبر 4 کی طرف آ کے میں 2 نکات اور عرض کر دیتا ہوں، وقت تو کافی گزر گیا، لیکن کم و بیش 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ گفتگو ہونی چاہیے تاکہ مقصود حاصل ہو سکے۔ اب سامعین محترم غور کریں، سورہ القلم کی آیہ کریمہ نمبر 4 کی طرف میرے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے سوہنے محبوب مکرم بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ میں اس آیہ کریمہ پر زیادہ صرفی نحوی بات نہیں کرتا، صرف 2 الفاظ کی طرف آپ کی توجہ لاتا ہوں۔ اس آیہ کریمہ میں ایک کلمہ ہے لَعَلَىٰ، اللہ حروف جارہ میں سے ہے، اس کا معنی ہے پر، یہ ہمیشہ فوقیت کو ظاہر کرتا ہے، بلندی کو ظاہر کرتا ہے، عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے پیارے محبوب مکرم بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اللہ سمجھا یہ رہا ہے لوگوں جان لو اخلاق نیچے ہے، میرا محبوب محمد مصطفیٰ اخلاق سے بھی اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مالک کائنات یہ راز سمجھا رہا ہے کہ لوگوں دنیا کا ہر انسان، دنیا کا ہر بشر عزت پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، نامور بننے کے لیے اخلاق کے حسنہ کا محتاج ہے، اور اخلاق خود عزت پانے کے لیے نسبت محمد مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی بات کو اور سادہ انداز سے سمجھاتا ہوں، اصل میں رب کائنات یہ سمجھا رہا ہے کہ دنیا کا ہر انسان عزت پاتا ہے اخلاق حسنہ کے ذریعے۔ اب غور کریں، اگر ہمارے معاشرے کا کوئی جوان ہو، ہمارا بیٹا ہو، والدین کی عزت کرے، چھوٹوں سے پیار کرے، رشتہ داروں کا احترام کرے، گلی میں جو ملے اسے سلام کرے، مجھے بتائیں کیا ہم اس جوان کی عزت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے وہی جوان 4-5 سالوں کے بعد بگڑ جائے، والدین کا احترام چھوڑ دے، بچوں پہ شفقت کرنا چھوڑ دے، گلی میں جو ملے اس سے بدتمیزی کرے، تو بتائیے گا کیا اس جوان کی عزت کرتے رہتے؟ نہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، کیا اس جوان کا نام بدل گیا ہے؟ کیا اس جوان کے والدین بدل گئے؟ کیا اس جوان کا خاندان بدل گیا؟ نہیں، اس جوان کا نام بھی وہی، والدین بھی وہی، خاندان بھی وہی، پہلے عزت کرتے تھے، اب عزت چھوڑی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا اخلاق بدل گیا، کردار بگڑ گیا۔ تو سامعین محترم پتہ چلا کہ معاشرے کا ہر انسان عزت پانے کے لیے
اخلاق حسنہ کا محتاج ہے، لیکن اخلاق خود عزت پانے کے لیے نسبت محمد مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ اب اسی آیہ کریمہ کا آخری کلمہ دیکھیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لفظ عظیم پہ آ جائیں۔ لفظ عظیم کہ اگر معانی کو لغت کی کتب میں تلاش کریں تو لفظ عظیم کے کئی معانی سامنے آتے ہیں۔ لفظ عظیم کا ایک معنی ہے بہت بڑا، لفظ عظیم کا ایک معنی ہے جلیل القدر، لفظ عظیم کا ایک معنی ہے جس جیسا کوئی نہ ہو، اور لفظ عظیم کا ایک معنی ہے بے نظیر و بے مثال۔ تو گویا اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں سونے محبوب کے اخلاق کو بے نظیر و بے مثال کہتا ہے۔ اب غور کریں کہ اخلاق کہتے کسے؟ ہمارا ذہنی تصور تو یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا بولنا اخلاق ہے، ہماری سمجھ ہے کہ صرف اچھا بولنا اخلاق ہے۔ سامعین محترم، اچھا بولنا اخلاق ضرور ہے، لیکن صرف اچھا بولنا ہی اخلاق نہیں۔ اخلاق کہتے ہیں انسانی صفات کے مجموعہ کو۔ ایک انسان کی ساری صفات کو جمع کریں تو اس انسان کا اخلاق بنتا ہے۔ اخلاق کے اندر دیکھنا بھی ہے، اخلاق کے اندر سننا بھی ہے، اخلاق کے اندر بولنا بھی ہے، اخلاق کے اندر چلنا بھی ہے۔ تو گویا رب کائنات پیارے محبوب کے اخلاق کو بے نظیر و بے مثال کہتا ہے، صرف ایک صفت کو نہیں، وہ مولا سونے محبوب کو سامنے بٹھا کے فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے پیارے مصطفیٰ بے شک آپ کا دیکھنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ اے پیارے مصطفیٰ بے شک آپ کا بولنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، آپ کا دیکھنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، آپ کا سننا بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ اے محبوب کبریا بے شک مکہ کی گلیوں میں آپ کا خرام ناز کرنا بھی بے نظیر و بے مثال ہے، پھر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کو سجانا بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ تو مالک کائنات سونے محبوب کی ہر صفت کو بے نظیر و بے مثال کہتا ہے۔ یہی سبب ہے جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا کہ اے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں بتائیں کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، ہمیں سمجھائیں کہ محبوب کائنات کا اخلاق کیسا تھا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سوال کرنے والے سے سوال کرتی ہے، کیا تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ سبحان اللہ، کیا تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ وہ عرض کرتے ہیں میں کلام تو روز پڑھتا ہوں، قرآن کی زیارت کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر سن لیں کانا خلقہ القرآن، سارے کا سارا قرآن ہی اخلاق محمد مصطفیٰ ہے، سارا قرآن اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ ماہ اسی حدیث مبارکہ سے گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیوں فرمایا ہے کہ سارا قرآن اخلاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے۔ لیکن سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ، جنہوں نے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوعات کا انتخاب کیا اور اخلاق نبوی کے موضوع پر سینکڑوں خطابات کیے، یہاں تک کہ حضور شیخ الاسلام نے اپنے کارکنان کو، اس قوم کو، اس ملک میں رہنے والوں کو اور جمیع امت مسلمہ کو اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا دیا ہے۔
یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے، الروض الباسم من خلق نبی الخاتم۔ حضور شیخ الاسلام نے 4 جلدوں پر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر یہ کتاب لکھی ہے، اور حضور شیخ الاسلام نے اپنے کارکنان کے لیے یہ کتاب نصاب کی صورت میں مختص فرما دی ہے۔ جتنے تحریک منہاج القرآن کے قائدین اور کارکنان تشریف فرما ہے، حضور شیخ الاسلام کے حکم کے پیش نظر یہ کتاب ہر گھر کی زینت ہونی چاہیے، اور صرف الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں، گھر لے جائیں اور پھر اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب میں حضور شیخ الاسلام نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کم و بیش جمی پہلوؤں کو جمع کیا ہے، اور جس ہستی نے ہمیں اخلاق سکھایا حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی، آپ کا اپنا اخلاق دیکھیں، ساری زندگی حضور شیخ الاسلام کو تانے دیے گئے، حضور شیخ الاسلام کی پرسنالٹی پر پروپوگیشن کی گئی، اعتراضات کیے گئے، لیکن حضور شیخ الاسلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں ایسے رنگے ہوئے ہیں، لوگ تانے دیتے تھے، گالیاں دیتے تھے، حضور شیخ الاسلام ان گالیاں دینے والوں کو ہی محبت کے پیغام بھیجتے تھے، یہاں تک کہ حضور شیخ الاسلام نے اپنے کارکنوں کو فرمایا کہ میرے کارکنوں، اگر حقیقتاً اس مشن کے کارکنان ہو تو گالیاں سن کے بھی کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دے رہا۔ تو سامعین محترم آئیں، ہم اپنی زندگیاں بدلنے کی کوشش کریں، اپنا اخلاق سنوارنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک تک اس پورے سال میں تسلسل کے ساتھ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوعات کو لے کے چلیں گے۔ آج کے درس عرفان القرآن کے انعقاد پر بارے دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کامرہ کے جمی قائدین اور کارکنان کو، کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔